الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں ہم لوگ 22 پارے مکمل کر چکے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم لوگ 23واں پارہ شروع کریں گے۔ 23واں پارہ یوں تو سورہ یاسین کے آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، لیکن 22ویں پارے میں سورہ یاسین اسٹارٹ نہیں کیا تھا، اس لیے 23ویں پارے میں یاسین کی پہلی آیت سے ہی جانیں گے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ہے اور اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ اس کا نام جو سورہ یاسین ہے وہ پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ پہلی آیت میں 2 حرف ہیں یاسین، اس سے ہی ماخوذ ہے۔ اور زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کے مضامین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہوگی، اور وہ بھی درمیانی دور کے آخری حصے میں، سورہ فاتر کے بعد۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے والوں کو آخرت کے انجام سے خبردار کرنا اس سورہ کا مرکزی موضوع ہے۔ اور غور اگر کریں گے اس سورہ میں تو آپ پائیں گے کہ ایمانیات ثلاثہ جمع کر دیا گیا ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ، تینوں ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اس سورہ کی کئی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد، نسائی اور احمد کی روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قرآن کا دل ہے۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ نہایت پرزور طریقے سے سورہ یاسین پیش کرتی ہے، جس سے غفلت ٹوٹتی ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح دل دھڑکتا ہے تو پورے باڈی کو ایکٹیو رکھتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین کا بھی قرآن مجید میں رول ہے۔ ابو داؤد، احمد اور ابن ماجہ کی روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اس کی مصلحت سمجھ میں آئے گی کہ اس میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، تو مرنے والے پر مرنے سے پہلے اس کے اسلامی عقائد پوری طرح اس کے لیے تازہ ہو جائیں، اس کا ایمان تازہ ہو جائے، اور خصوصاً اس میں آخرت کا زیادہ ہی ذکر ہے، تو مرنے والا اپنی اگلی منزل کے لیے اب ذہناً تیار ہو جائے۔ اور جو یہ حدیث ہے کہ مرنے والوں پر یاسین پڑھیں، تو اس کا حق غیر عربی پر تب تک پورا نہیں ہوتا، اس کا مقصد تب تک حل نہیں ہوتا جب تک اس کو ترجمہ بھی پڑھ کے نہ سنا دیا جائے۔ اگر عربی نہیں جانتا انسان تو ترجمہ سنا دینے کے بعد ہی اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے رکو نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 12 تک ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن با حکمت کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے رستے پر، اور یہ نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یاسین کا معنی ہے اے انسان یا اے شخص، اور اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 6 میں ہے تاکہ تم ایسی قوم کو خبردار کر دو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ بنو اسماعیل سے کافی عرصے سے نبی نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے ڈائریکٹ، تو اس لیے یہ آیت میں اس کا یہ مطلب ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھ کر رہ گئے ہیں۔ یہ طوق ہے ہٹ دھرمی کے طوق، یہ طوق ہیں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے طوق،
کہ انسان تکبر اور سرکشی میں اس قدر ایمان لانے سے رک گیا ہے، گویا اس کی تھوڑی میں توق پڑا ہوا ہے اور وہ اب اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتا ہے اور سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں ہے کہ ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، اور یہ دیوار ہے تعصب کی دیوار، تعصب میں وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آیت نمبر 10 میں ہے، تم تو اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان کو بے دیکھے ڈرے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ پردہ غیب میں جو چیزیں ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جب پردے اٹھ جائیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ رکو نمبر 2 آیات 13 سے 32 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کی گئی ہے جس کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو اس بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ بستی کا کوئی نام نہیں ہے، رسول کا کوئی نام نہیں ہے، حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بستی سے مراد انطاکیہ ہے اور رسولوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، لیکن دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13 میں ہے، ان کو مثال کے طور پر بستی کا واقعہ سناؤ جب ان کے پاس رسول آئے۔ آیت نمبر 14 میں ہے، ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے رسول کو بھیج دیا تائید کے لیے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، ان لوگوں نے کہا تمہیں تو ہم منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ان تینوں رسولوں کو بستی والوں نے کہا کہ ہم منحوس جانتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آیت نمبر 20 میں ہے، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ جو بندہ مومن تھا اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور رسولوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی میں اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، لیکن اس کی بے لاگ باتیں لوگوں پر اتنی سخت اور اتنی ناگوار گزری کہ بستی والوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو چونکہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور فوری جنت ہے۔ اگلی ہی آگے آیت نمبر 26 میں ہے، ارشاد ہوا داخل ہو جا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 28-29 میں ہے کہ اس کے بعد جو بستی میں جب قتل کر دیا تھا اس بندہ مومن کو، تو بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آواز کا عذاب بھیج دیا اور تو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 31 میں ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، یعنی پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آتے ہیں لوگ۔ رکو نمبر 3 آیات 33 سے 50 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں توحید کی نشانیوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور غلے اور باغات نکالتا ہے اور اس سے پھل کا نکلنا اور طرح طرح کے ہماری ضروریات کی چیزوں کا اگ جانا اس مردہ زمین سے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 36 میں ہے، پاک ہے وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، پیئرز میں، لیکن کئی چیزیں ہم جانتے بھی نہیں۔ تو نباتات اور جنس تو ہم جانتے ہیں، انسان جانور سب جوڑے میں ہیں، میل فیمیل پائے جاتے ہیں سب میں، اور جو لوگ باٹنی پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا فروٹس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، پیئرز ہوتے ہیں، فلاور بھی میل فیمیل ہوتے ہیں اور کروموزومز بھی پیئر میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غور کریے تو ایٹم میں بھی پیئر ہوتا ہے، الیکٹران کا اور پروٹون کا، اور نیوٹرون نیوٹرل ہوتا ہے، اس طرح تینوں ملا کے ایک پیئر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرک کرنٹ جوڑے میں ہوتا ہے، نیگیٹو کرنٹ، پازیٹیو کرنٹ، اور نہ جانے کتنی چیزیں پیئرز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں میں بھی پیئر بنایا ہم نے جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو ابھی کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نہیں جانے اور کبھی نہیں جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جانتے نہیں ہیں، تو ہم بہت سی چیز جان بھی نہیں پائیں گے، وہ بھی پیئرز میں ہیں۔ آیت 38 میں ہے، اور سورج اپنی جائے قرار کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ جائے قرار کیا ہے؟ کس طرف سورج چلا جا رہا ہے، کیا منزل ہے اس کی؟ پہلے ایسٹرونومرز اس چیز کو پتہ لگانے سے عاجز تھے کہ جو سورج کی چال ہے وہ کس طرف ہے، کس طرف چکر لگا رہا ہے، لیکن آج وہ اس کھوج کو پہنچ چکے ہیں اور پتہ چل چکا ہے کہ سولر ایپیکس نام کا ایک پوائنٹ ہے ملکی وے گیلیکسی میں جس کے اراؤنڈ سورج چکر لگا رہا ہے۔ تو سورج کس کے اراؤنڈ چکر لگا رہا ہے وہ پتہ چل چکا ہے، سولر ایپیکس کہتے ہیں اس پوائنٹ کو۔
تو اس طرح سورج سولر اپیکس کے اراؤنڈ چکر لگاتا جا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک وہ لگائے گا۔ آیت نمبر 40 میں ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ بات کہ خلا میں جتنی بھی باڈیز ہیں، سورج اور چاند اور اس کے علاوہ بھی، وہ سب کے سب کلن آل سارے کے سارے حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور یسبحون سبحہ سے بنا ہے۔ سبحہ مطلب ہوتا ہے اپنی ایکسس پہ بھی گھومنا، ریولیوشن اپنی ایکسس پہ بھی گھومنا اور موومنٹ بھی کرنا۔ تو اس طرح جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہے ہیں اور ایک اسپیسیفک آربٹ میں بھی گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کلن فی فلک یسبحون 1400 سال پہلے سے قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ سارے ریسنٹ ریسرچز ہیں جو اب یہ واضح کرتے ہیں کہ خلا میں کوئی بھی باڈی اسٹیشنری نہیں ہے، سب کے سب موومنٹ میں ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کشتیوں میں سفر کرتا ہے اور کشتیوں پہ لدا لدا پھرتا ہے۔ سوچئے پانی بظاہر ڈبانے لائق لگتا ہے، لیکن کشتی کو کس طرح اٹھائے ہوئے پانی پہ کشتی کس طرح چلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح ہم سمندر اور دریا کے راستے بھی عبور کر پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی یقیناً نشانی ہے۔ آیت نمبر 46 میں ہے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 48-49 میں کہا گیا ہے کہ گویا یہ قیامت کے منتظر ہیں۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 67 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں قیامت کے اوحال اس طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ انسان محسوس کرے جیسے قیامت آ چکی ہے اور وہ میدان محشر میں کھڑا ہے۔ آیت نمبر 51-52 سنیے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے پاس دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہم پر، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آیت نمبر 53 میں ہے بس ایک ہولناک آواز ہوگی اور دفعتاً وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح قیامت کی بالکل منظر کشی کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 55 سے 58 میں اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 59 سے 64 میں اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 65 ہے آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بظاہر سائنس ابھی یہاں تک پہنچ نہیں پائی ہے کہ قوت گویائی بھی ممکن ہے ہاتھ پیر اور اسکن میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جس نے زبان کو بولنے لائق بنایا وہ ہمارے ہاتھ پیر سے بھی گواہی دلوا دے۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 68 سے 83 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں منکرین کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ مَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اس کو یعنی نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ اس کے یہ شایان شان ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کبھی نہیں کہا، اور جب بھی کوئی شعر کہتے تھے تو ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کوئی شعر کہہ رہے تھے پھر غلطی ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے ہنس کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بھی شعر کہنا ہی نہیں آیا، کوئی شعر بغیر غلطی کے کہہ ہی نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے قرآن مجید میں یہاں پر بھی اور سورہ شعراء میں بھی کہ ہمارے رسول شعر و شاعری نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 77-78 میں ہے کہ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ اہل مکہ کے لیے سب سے کڑوی گولی یہ تھی کہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیو کرنا، تو وہ ان کے لیے سب سے کٹھن بات تھی، ورنہ اسلام کے اخلاق کو وہ جانتے تھے، لیکن بس یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کو کوئی یہ بات کا یقین دلائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں جواب دینا ہوگا، تو پھر ان کا پوری منمانی اور نفس پرستی چھوڑنا پڑ جاتا نا۔ آیت نمبر 79 میں ہے کہ کہو وہی زندہ کرتا ہے جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے۔
آیت نمبر 82-83 میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تھی سورہ یاسین کی آخری آیت، اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے۔ اور اگلی سورہ نمبر 37 ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات میں 5 رکوع اور 182 آیات ہیں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ صافات یعنی قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی، اسی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ صافات ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ صافات جوڑے کی شکل میں ہیں، اس کا ہی ایکسٹینشن معلوم ہوتی ہے سورہ صافات سورہ یاسین کا ایکسٹینشن، کہ جیسے آگے اس کا سیکنڈ اس کا پارٹ ہو، وہی موضوع ہے اس کا بھی۔ اور مضامین سے معلوم تو یہ مضامین میں جو سے اندازہ ہوتا ہے اس سے تو یہ سورہ مکہ کے دور متوسط کی معلوم ہوتی ہے، لیکن جو اس کا ردم اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 5 رکوع میں 182 آیات، تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات اور ردم تو بتاتا ہے کہ یہ شروعاتی دور میں نازل کردہ سورہ ہے، واللہ اعلم۔ اور اس سورہ میں اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ملائے اعلیٰ کی شہادت سے پیش کی گئی ہے، اور نہ ماننے کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے، اور تنبیہ اور تفہیم کے ساتھ ساتھ ترغیب کا حق بھی پوری طرح سے ادا کیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ شروع کرتے سورہ صافات، رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 21 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صف بصف کھڑے ہونے والوں کی قسم، یعنی فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور ڈانٹنے دھتکارنے والوں کی قسم، یعنی فرشتے شیطان کو ڈانٹتے اور دھتکارتے ہیں جب وہ ملائے اعلیٰ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی۔ اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں توحید کے لیے کہ تمہارا الہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، جواب قسم ہے توحید۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں جو موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ کے واحد ہونے پر فرشتوں کی شہادت پیش کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے وہ بامعنی گواہی کے ہے، کہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور ان آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شیطان کی پہنچ ملائے اعلیٰ تک نہیں ہے، ان کو اس سے بالکل قطعی دور رکھا گیا ہے، اور اگر کوئی شیطان اس کی سن گن لانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اور شیطان کچھ بھی خبر سیکرٹ وہاں سے نہیں لا سکتا ہے۔ یہ ایکچولی اس ایلیگیشن کا جواب ہے جو اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ آپ پر وحی نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، تو واضح کیا گیا ہے کہ شیطان تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے اور کچھ لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، وہ بہت پروٹیکٹڈ ایریا ہے جہاں پر اللہ کی کتاب سے جہاں سے وحی آتی ہے، اور جہاں احکام طے ہوتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے سب کے کام کا فرشتوں میں، وہ سب بالکل ویل پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور ہرگز وہاں پر شیطان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 21 میں آخرت کے متعلق منکرین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات 22 سے 74 پر مشتمل ہے۔ آیت 22 سے 26 میں کفر کرنے والے اور ان کے پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی سزا ہے، اس بات کی خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 27 سے 35 میں ہے کہ جو گمراہی کے پیشوا اور ان کے پیروکار ہیں وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے وہاں پر۔ آیت نمبر 36 سے 39 میں ہے کہ رسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ آیت نمبر 40 سے 50 میں اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے جام شراب نوش کریں گے، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس سے نہ کوئی ضرر پہنچے گا، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور ان کے لیے وہاں بہت نازک نازک حوریں ہوں گی۔ آیت نمبر 50 سے 57 میں ہے، اور یہاں پر جنتیوں کی ایک گفتگو درج ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے، کہ وہ آپس میں جب جنتی آپس میں تختوں پر سامنے بیٹھے ہوں گے تو گفتگو کریں گے، تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟
تب اللہ تعالیٰ وہیں سے فوراً ارشاد کرے گا کہ اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ جھانکے گا تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے، جو اس کو بہکاتا تھا وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم تو نے تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے لائے گئے۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ روز آخرت اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی شکر کی نوبت آ سکتی ہے کہ شکر کرنے کا موقع مل سکتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانا تو آج بال بال بچ گئے اور جنت میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آیت نمبر 62 سے 68 میں ہے کہ آیت نمبر 62 سے 68 میں اہل جہنم کی ضیافت کا ذکر ہے کہ وہاں پر ان کی مہمان نوازی کن چیزوں سے ہوگی۔ ان کو کھلانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا نہایت کھولتا ہوا، اور پھر آگ میں پھر لوٹا دیا جائے گا۔ زقوم ایک زہریلے درخت کا نام ہے جو عرب کے تہامہ علاقے میں پایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تصور دلایا گیا ہے، ورنہ جہنم کا پھل تو اور زیادہ زہریلا ہوگا۔ رکو نمبر 3 آیات 75 سے 113 پر مشتمل ہے، اور یہاں سے 2 رکو سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 2 رکو سے زیادہ پر بیسڈ ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، جنہوں نے توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے طرح طرح کے مصائب برداشت کیے اور زبردست قربانیاں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بہترین صلہ عطا کیا۔ آیت نمبر 75 سے 82 میں مختصر سا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 83 سے 113 میں کمپریٹیولی کچھ تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم من گڑت معبود کیوں بنائے بیٹھے ہو، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی غیر موجودگی میں بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم واپس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا، اور ان کو شک تھا ہی کہ ابراہیم نے کیا ہوگا، تو کہا ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، اور پھر جب آگ میں ڈالا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تب تک اتمام حجت ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور عراق سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گئے، اور جب تک ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دعا کر ڈالی، اے میرے رب مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ تھوڑا سمجھدار سے ہو گئے اور دوڑ دھوپ کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کے کام میں مدد کرنے لائق ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا، وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اتنے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو غور کریے گا اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب تھا، یا بتے افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے میرے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سوچیے کیا تربیت کی ہوگی اتنے سے بچے کی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ کہ اے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دینا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو۔ تو جب ذبح کرنے چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی اولاد نصیب کی، اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ نمبر 4 114 سے 138 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 114 سے 122 میں مختصراً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 123 سے 132 میں الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ الیاس علیہ السلام کا بائبل میں نام ایلیا ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کا زمانہ 9ویں صدی قبل مسیح یعنی 900 BC بتایا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف بھیجے گئے تھے جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو الیاس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کے دین کی، اور وہ بت پرستی جو کر رہے تھے تو وہ جس بت کو پوج رہے تھے اس کا نام بعال تھا، تو انہوں نے کہا کیا تم بعال کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ اور بعال کا معنی ہوتا ہے لارڈ، رب۔
اس کے بعد آیت نمبر 133 سے 138 میں مختصراً قوم لوط کا ذکر ہے۔ رکن نمبر 5 آیات نمبر 139 سے 182 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 139 سے 147 میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے یہاں تک کہ انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ اور آیت 143 144 میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے اور اپنے جرم کا اقبال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے غلطی جب بھی سرزد ہو جائے تو ہم جلدی سے پلٹا کریں اپنے رب کی طرف۔ آیت نمبر 149 سے خطاب کا رخ مشرکین کی طرف ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 149 سے 160 میں ان کے من گڑت خیالات کی تردید ہے۔ آیت نمبر 149 150 میں ہے ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور یہ اس کے شاہد ہیں؟ آیت نمبر 154 میں ہے کیا ہو گیا ہے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹی کو کتنا ناپسند کرتے تھے وہاں کے لوگ۔ آیت 164 سے 166 میں فرشتوں کا بیان ہے اس کے جواب میں، اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ رہنے والے ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی فرشتوں کی یہ جگہ ہے کہ وہ تو ہر وقت اللہ کے حمد و تسبیح میں لگے ہیں سب بستہ ہو کر اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ بیٹی پیدا کریں۔ آیت 171 سے 182 میں اختتامی کلمات ہیں اور مومنین سے نصرت کا وعدہ ہے۔ آیت 172 173 میں ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ آیت 180 سے 182 میں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب العزت ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے سلامتی ہے رسولوں پر۔ والحمدللہ رب العالمین، اور ساری کی ساری حمد و شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ صافات بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سورہ صاد کی طرف۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 ہے، مکی سورہ ہے یہ بھی، اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں، اور اس سورہ کے آغاز میں ہی حرف صاد استعمال ہوا ہے، اسی کی نسبت سے اس کا نام سورہ صاد ہے۔ زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے، اور اس کا مرکزی مضمون تذکیر ہے اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع پیدا ہو جائے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے اس صورت میں بہت بہت واضح کر کے۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 14 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہے صاد والقرآن ذی الذکر وللذین کفروا فی عزۃ وشقاق، صاد یاد دہانی بھرے قرآن کی قسم، مگر انکار کرنے والے تکبر اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے منکرین حق نے کہا کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 6 to 8 میں ہے کہ آیت نمبر 6 سے 8 میں کفار کے اعتراضات پر کلام ہے۔ آیت نمبر 9 سے 14 میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کیا وہ زمین اور آسمان پر اقتدار رکھتے ہیں؟ ان سے پہلے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان پر میرا عذاب واقع ہو گیا۔ یہ بس 2 جواب دیا گیا ہے اس بات کا۔ رکو نمبر 2 آیات 15 سے 26 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 17 سے 48 میں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے وہ پہلو نمایاں کیے گئے ہیں جس سے رجوع اور انابت پتہ چلتی ہے اور اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہے ہمارے بندے داؤد کا حال بیان کرو جو قوت والا تھا، وہ اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہاں سے لے کے اس رکوع کے آخر تک داؤد علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے کیا تمہیں مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جو دیوار چڑھ کر خلوت گاہ میں گھس آئے؟ داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے اور کچھ لوگ دو لوگ دیوار پھاند کر ان کے بالکل جہاں پر اکیلے تھے وہاں پر گھس آئے اور اپنا مقدمہ کچھ اس طرح پیش کیا۔ آیت نمبر 23 میں ہے یہ میرا بھائی ہے
اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے. اس نے کہا یہ میرے حوالے کر دو اور بحث نے مجھے دبا لیا. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا آیت نمبر 24 میں ہے کہ اس نے یقیناً تم پر ظلم کیا. اور پھر آگے ہے اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے اور اس نے اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کے آگے جھک پڑا اور رجوع کیا. آیت نمبر 25 میں ہے تو ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا. اب یہ کیا قصور تھا داؤد علیہ السلام کا, کیا ان سے لغزش ہو گئی تھی, اس بارے میں مفسرین نے الگ الگ چیزیں لکھی ہیں اور بہتوں نے اسرائیلی روایات کو بھی کوٹ کیا ہے. اور بنی اسرائیل میں نے تو اپنی تورات میں بہت گھناؤنی چیزیں لکھی ہیں داؤد علیہ السلام کے متعلق, تو بالکل کسی طرح نبی کے شایان شان نہیں ہے. تو جب قرآن نے اس چیز پر, اس خطا, اس لغزش پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کیا بات تھی, بس اشارہ کیا گیا ہے اور کہ اس نے رجوع کر لیا, تو ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا لغزش ان سے سرزد ہو گئی تھی. بہرحال جو بھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اللہ نے فوراً معاف کر دیا اور ان کے درجات میں کو بھی بلند کیا. آیت نمبر 29 بہت اہم آیت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ ہم نے ایک بہت بابرکت کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں, غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. یہاں پر تدبر اور تذکر دونوں کے لیے الفاظ آ گئے ہیں کہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور سرسری سمجھ سے اسے سمجھنا بھی چاہیے. دونوں طرح سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیدبروا بھی ہے ولیتذکر بھی ہے, تذکر بھی اور تدبر بھی. رکو نمبر 3 آیات 27 سے 40 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 30 سے 35 میں ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا, پھر انہوں نے بھی رجوع کیا اور مغفرت طلب کی اور اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا. آیت نمبر 36 سے 40 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مزید اپنے فضل سے کئی عنایتیں کی اور ان کو مقربوں میں شامل کر لیا. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 41 سے 64 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 41 سے 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت مہلک مرض میں مبتلا تھے. ان کو اسکن کی ڈیزیز ہو گئی تھی اور بہت سال اس کو سہنے کے بعد پھر شیطان ان کو چھیڑ رہا تھا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ اے رب, شیطان نے مجھے ضرر پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پیر تم مارو زمین پر, اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا. اور جب انہوں نے اس چشمے سے غسل کیا اور اس کے پانی کو پیا تو ان کی بیماری دور ہو گئی اور بہت بالکل شفا یاب ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی ان کو پھر سے اہل و عیال عطا کر دیا اور اس سے زیادہ بھی اولاد سے نوازا, اور انہوں نے جو قسم کھا لی تھی اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. آیت نمبر 45 میں ہے کہ اور ہمارے بندے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل اور بینائی رکھنے والے تھے. آیت نمبر 48 میں ہے اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو, یہ سب نیک بندوں میں سے تھے. بس ایسا ہی مختصر میں سے ذکر ہے. آیت نمبر 49 سے 54 میں متقیوں کے لیے جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 55 سے 64 میں اہل جہنم کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے کہ اور وہاں پہ ان کی باہمی تکرار کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اے رب, جن لوگوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے ان کو جہنم میں دوہرا عذاب دیجیے, ڈبل پنشمنٹ. رکو نمبر 5 آیات 65 سے 88 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 65 سے 70 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ میں صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور قیامت آ کر رہے گی جس چیز کے ساتھ تم بے توجہی برت رہے ہو. آیت نمبر 71 سے 85 میں ہے تخلیق آدم اور ان کے مسجود ملائک ہونے کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس کی ناک پر الگ سنوار دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا, اور میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اور اس نے اپنے تکبر کی بنیاد پر سجدہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا. تو اس نے کہا کہ یا رب مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو مہلت دی گئی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری بات میں آ جائے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا.
آیت نمبر 87 اور 88 ہے جو آخری آیات ہیں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک یاد دہانی ہے تمام جہاں والوں کے لیے. وَلَن تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑی مدت کے بعد تم کو اس کی خبر معلوم ہو جائے گی. بے شک. سورہ صاد یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور اگلی سورہ زمر ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے. رکو نمبر سورہ زمر میں 8 رکو اور 75 آیات ہیں. اور زمر آیت نمبر 71 اور 73 سے ماخوذ ہے، یعنی وہاں پہ زمر لفظ آیا ہے گروہ در گروہ. اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا وسطی دور ہے، مڈل پیریڈ. اور مرکزی مضمون اس کا طاعت اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. مطلب عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پورے سورہ اسی موضوع پر ہے. اور اس سورہ کی فضیلت آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت نہ کر لیتے تھے. زمر کے رکو نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 9 آیات ہیں. آیت نمبر 1 ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 2 اور 3 ہے یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت خالص کر کے کرنا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، پیورٹی ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں. آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے قطعی پاک ہے. آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذکر سے توحید کی دلیل دی گئی ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں. اور اسی سلسلے میں کہ بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے تاکہ انسان ایک اللہ کو پہچانے. اسی سلسلے میں بیچ میں یہ آیت ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے درمیان پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں. اب اس میں مدرس ووم میں ایمبریو 3 تاریکیوں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. یہ 3 اندھیرے کیا ہیں اس وقت شاید سمجھنا محال تھا، لیکن آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے. ماڈرن ایمبریولوجی کے اکارڈنگلی پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں، جو کہ اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا میں. پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں کہ یہ 3 جو ڈارکنیس بتائی گئی ہیں قرآن میں، وہ فرسٹ تو ہے ایبڈومینل وال آف دی مدر، اس کے بعد اس کے اندر ہے یوٹرائن وال، اور تھرڈ ہے ایمنیو کوریونک ممبرین. تو ایمبریو اتنی والز میں اندر کی طرف ہوتا ہے. اس کو 3 ڈارکنیس کہا قرآن مجید نے، 3 تاریکیوں میں. مطلب یہاں تاریکی سے مراد حفاظتی پردے ہیں کہ ایمبریو کتنا محفوظ رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. آیت نمبر 9 میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کہ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہوتے ہیں کہیں؟ اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے علم والا بندہ، اور علم والے اور بغیر علم والے ہرگز اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں. رکو نمبر 2 آیات 10 سے 21 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں 2 گروہوں کا فرق بتایا گیا ہے، جو ایک خالص اللہ کا پرستار ہے اور دوسرا جو ہے وہ غیر اللہ کا پرستار ہے. آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں سے بنوں. آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہو حقیقی خسارے میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. جان لو یہی کھلا ہوا خسارہ ہے. ان پر آگ کا سایہ ہوگا ان کے اوپر سے اور نیچے سے، اور یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے آگ سے بچ جائیں، اسی لیے تو کتابیں نازل کی، مگر بندے ہیں کہ بچنا نہیں چاہتے. آیت نمبر 17 میں ہے اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا
ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس بارے میں آخری رکوع ہے سورہ زمر کا، رکوع نمبر 3، آیات 22 سے 31 پر مشتمل۔ اور اس رکوع میں قرآن کی رہنمائی قبول کرنے والوں کی خصوصیات اور ان کی جزا بیان کی گئی ہے، اور اسے اعراض کرنے والوں کے کو برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ آیت نمبر 23 ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور اس قابل ہے کہ بار بار دہرائی جائیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے، جھٹلانے والوں کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 29 میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص جس کے کئی آقا ہوں اور دوسرا شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو، دونوں برابر ہیں کہیں؟ یعنی جو انسان کا ایک آقا ہو اس کے لیے کتنا آسان ہے، مالک جو آرڈر دے گا اس کو کریں گے، اور ایک انسان اگر کئی آقا کا بیک وقت غلام ہو تو اس کے لیے کتنی مصیبت ہو جائے گی کہ ایک کچھ آرڈر دے رہا، دوسرا کچھ اور، تیسرا کچھ اور، تو کس قدر اس کے اندر کنفیوژن اور مطلب جھنجھلاہٹ والی سچویشن ہے۔ تو یہ مثال توحید اور شرک کی ہے۔ توحید پر رہنے والوں کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے اور شرک کرنے والوں کو بے چینی اور بے سکونی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 23واں پارہ یہیں پر مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ، لیکن ابھی سورہ زمر پوری نہیں ہوئی ہے، 24ویں پارے میں پھر انشاءاللہ سورہ زمر کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے راہ ہدایت پر ڈال دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر جما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔